مال فائے کے تقسیم کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ مال فائے کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہے مال فائے جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہوتے ہیں، اس کو مال فائے کہتے ہیں۔ بنی نذیر نے جب عہد شکنی کی، پھر اللہ کے رسول نے حکم فرمایا اللہ کی اجازت سے کہ بنی نذیر کو محاصرہ کر لی جائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، سورۃ الحشر آیات نمبر 7 میں مال فائے کے تقسیم کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ مال فائے کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہے مال فائے جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہوتے ہیں، اس کو مال فائے کہتے ہیں۔ بنی نذیر نے جب عہد شکنی کی، پھر اللہ کے رسول نے حکم فرمایا اللہ کی اجازت سے کہ بنی نذیر کو محاصرہ کر لی جائے۔ تاکہ یہ عہد شکنی والی جو حرکت کی ہے اس کو سزا ملے۔ جب وہ نکل نہیں رہا تھا اپنے گھروں سے تو اللہ کے رسول نے انہیں یہ بھی اجازت دے دی کہ ان کی جو ہے درخت وغیرہ کاٹنا شروع کر دی جائے تاکہ وہ اپنے باغات اور زمینوں کے لالچ سے باہر نکل کر آئے۔ جب وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فساد سے منع کرتے ہیں،
خود فساد کرنا شروع کر دی ہے اور ہمارے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. پھر صحابہ اجمعین ان کو محاصرہ کر کے جب ان کے درخت کاٹنا شروع کر دی، آج وہ اپنا گھروں سے نکل کر باہر آ گئے، صلح کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرما دی کہ جو مال لے کے جا سکتے وہ لے لو اور یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے جان کی بدلہ میں تمہیں بلاحسنی کر دی جائے. تم مدینے کی ریاست کو چھوڑ کر جاؤ. اب وہ جتنے بھی مال لے سکا لے لی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کی چھتوں کو بھی توڑنا شروع کر دی، اپنا گھروں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا. جو لے سکتے تھے وہ لے کر چلے گئے. اب میرے دوستوں جو باقی مال چھوڑ کر گئے دوباری جنگ کے، صحابہ اجمعین کو وہ مال حاصل ہوئے. وہ مال کو اس مال کو مال فائل کہتے ہیں. اس مال فائل کی تقسیم اللہ رب العزت اس انداز سے فرمایا کہ ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال اللہ نے لٹایا ہے اپنے رسول پر بستی والوں سے، تو میرے دوستوں یہ مال سب سے پہلے نمبر حصہ 6 میں تقسیم کی ہے اللہ کی. آپ میں نے پچھلے جمعہ کو سوال کی جواب دیے کہ اللہ کے غنی ہے، مستغنی ہے، وہ کسی چیز پر محتاج نہیں، باقی پوری کائنات محتاج ہے. جو اللہ خالق اور مالک ہے، جو اللہ مستغنی ہے، تمام چیزوں سے غنی ہے، تو ان کے مال کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے یہ بات بتا دیا. مفسرین کرام نے اس مال فائل کے اللہ کی یہ پہلے حصہ جو فرمایا وہ برکت یعنی برکت کے لیے. بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ کی حصہ جو اللہ نے یہاں مقرر فرمایا، جو اللہ کی مان کی مال ہوں گے وہ اللہ کی گھر میں لگیں گے، یعنی بیت اللہ وغیرہ. بیت اللہ میں وہ مال تقسیم ہوگی، یعنی اس اللہ کے گھر کی تعمیرات کے لیے، یعنی دیگر ضروریات کی بنا پر وہ مال استعمال ہوں گے. تو اب میرے دوستوں ہمارے یہاں پر بھی جو لوگوں سے ٹیکس وغیرہ لی جاتی ہے، مال تقسیم یعنی مال جمع کی جاتے ہیں، تو اس مال کا تقسیم کا بھی طریقہ کار اس سے لے سکتے ہیں.